اچھا ابھی ہم نے جو ہے مذکر کا تو پڑھ لیا، ابھی آ جائیں مؤنث کی طرف، ٹھیک ہے، اسم الاشارہ مؤنث کی طرف۔ مؤنث میں بھی آپ جو ہے اسی ترتیب سے چلیں گے، ٹھیک ہے، پہلے قریب کے لیے پڑھیں گے اور بعید کے لیے پڑھیں گے، پھر وہی ترتیب ہے، واحد کا الگ ہے، مثنیٰ کا الگ ہے، پھر جمع کا الگ ہے، پھر جمع کے اندر آپ کے پاس دو مزید تقسیمیں ہیں، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جی، پہلے ہم جو ہے قریب کا پڑھ لیتے ہیں جی۔ قریب کے لیے اگر قریب کوئی چیز آپ کے قریب ہے اور آپ کے پاس جو ہے جی واحد کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، واحد کے اندر، واحد یہ ہو گیا، تثنیہ کا آپ کا یہ ہو گیا جی تثنیہ، اور یہاں پہ آپ کا آ جائے گا جی جمع، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی چیز آپ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، اور کس کے اندر ہے جی واحد، جمع جو ہے سنگولر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کا جو ہے اسم الاشارہ آئے گا، وہ آئے گا جی ہذہ، ٹھیک ہے، ہذہ۔ اگر کوئی نزدیک چیز ہے اور مؤنث ہے، اور مؤنث ہے نزدیک ہے، تو اس کے لیے آپ کا آئے گا جی ہذہ، ہذہ، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہذہ امرأۃ، ہذہ بنت، ہذہ سیارۃ، سیارہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، علامت اس کے آخر میں تا مربوطہ ڈلی ہوئی، ٹھیک ہے، ہذہ مروحۃ، ٹھیک ہے، ہذہ حافلۃ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا ابھی ذرا دیکھیں جی، تثنیہ کے اندر آپ کے پاس کیا ہے جی، تثنیہ میں آپ کے پاس جو اسم الاشارہ ہیں وہ دو ہی ہیں، وہی ترتیب ہے، ہاتانی اور ہاتینی، ہاتینی، ہاتانی حالت رفع کے اندر ہے، ہاتینی حالت جری اور نصبی کے اندر ہے۔ جیسے آپ نے کہا، ابھی ہم نے مثال لی، ہذہ امرأۃ و ہاتانی امرأتان او ہاتینی امرأتین، ہاتانی امرأتان فی حالت رفع، فی حالت رفع مرفوع حالت کے اندر ہے، و ہاتین امرأتین جری اور نصبی کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہذہ سیارۃ و ہاتانی سیارتان و ہاتین سیارتین، ہذہ حافلۃ ہاتانی حافلتان ہاتین حافلتین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جمع کے اندر ہے جو آپ کے پاس اسم الاشارہ ہے قریب کے لیے، وہ ہے جی آپ کے پاس ہؤلاء، ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول کے لیے آپ کا جو ہے جمع میں جو آئے گا اسم الاشارہ وہ آئے گا جی ہؤلاء۔ مذکر کا بھی وہی تھا، مؤنث کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جمع کے اندر یہاں پہ نا وہ تفریق اس طرح سے نہیں ہوئی ہے، ذوی العقول ہے نا، ان کے ہاں اس طرح سے آپ نے تفریق نہیں کی ہے کہ مذکر کا الگ سے اور مؤنث کا آپ کے پاس الگ ہے۔ مذکر و مؤنث کا آپ کے پاس ایک ہی اسم الاشارہ ہے جمع کے اندر، ہؤلاء۔ جیسے ہم نے کہا تھا ہؤلاء رجال، اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا ہؤلاء نساء، ٹھیک ہے، یہ ذوی العقول کے لیے، ہؤلاء نساء، ہؤلاء بنات، ہؤلاء اخوات، ٹھیک ہے جی، یہ ذوی العقول کے لیے آپ کا آ گیا۔ اب جو غیر ذوی العقول ہے، مطلب جو عقل نہیں رکھتی چیزیں جمع کے اندر ہوں، تو ان کے لیے اسم الاشارہ آپ کا آئے گا جی ہذہ، چاہے مؤنث ہوں چاہے مذکر ہوں، دونوں کا سیم ہے، جمع کے اندر دونوں کا سیم ہے، جو اسم الاشارہ ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا دونوں کا سیم ہے۔ جیسے بھی ہم نے مثال لی، پہلے ہم نے مذکر کی لی تھی، ٹھیک ہے، جب مذکر کا پڑھ رہے تھے ہذہ اقلام، ابھی اقلام جمع کے جو ہے جمع کے اندر ہے اور مذکر ہے۔ اگر آپ جو ہے مؤنث کا لینا چاہتے ہیں، سیارہ ہم لے لیں، گاڑی کو لے لیں، ٹھیک ہے، اب ہذہ سیارات، ٹھیک ہے، ہذہ سیارات، ہذہ اقلام، ہذہ کتب، ہذہ بیوت، وہذہ حافلات، وہذہ مساجد، ٹھیک ہے جی۔ یہ جمع کے اندر آپ کا ایک ہی آپ کے پاس استعمال ہوگا، ذوی العقول کا بھی ایک ہی اسم الاشارہ ہے اور غیر ذوی العقول کا بھی ایک ہی اسم الاشارہ ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ قریب کا سیگمنٹ ہو گیا۔ ابھی ذرا آ جائیں جی بعید کے لیے، بعید کے لیے آپ کے پاس کیا ہے جی اسم الاشارہ، بعید کے لیے یہاں پہ دیکھ لیں، بعید دور کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا دور کے لیے اگر کوئی چیز مؤنث ہے اور دور ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو اسم الاشارہ اگر واحد ہے اس کے لیے اسم الاشارہ آپ کا آئے گا جی تلک، تلک۔ اب یہ تلک جو ہے آپ کے پاس دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، تلک ہم نے اس جو ہے دور ایک جو ہے مؤنث کے لیے بھی ہم نے استعمال کیا، اور تلک ہم نے استعمال کیا تھا کوئی چیز جمع کے اندر ہو اور مذکر ہو اور آپ سے جو ہے دور ہو اور غیر ذوی العقول ہو، غیر ذوی العقول ہو، جمع کے اندر ہو، مذکر ہو اور دور ہو آپ سے، اس کے لیے بھی تل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز آپ سے دور ہے، واحد ہے،
اور مؤنث ہے اس کے لیے بھی آپ نے تل کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی مثال لے لیتے ہیں تل کا سیارۃ، گاڑی اگر نزدیک ہے تو ہذہ سیارۃ، دور ہے تو آپ کہیں گے تل کا سیارۃ، تل کا حافلۃ، تل کا مروحۃ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ تو آپ کا جو ہے واحد کہا گیا۔ اگر مثنیٰ ہے تو اس کے لیے بھی دو ہیں جی، تل کا ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا جی مثنیٰ کے لیے؟ تانی کا اور تئینی کا۔ مذکر کے لیے کیا تھا؟ زانی کا زینی کا، یہاں پہ تانی کا تئینی کا۔ تانی کا حالت رفیع کے اندر ہے اور تئینی کا آپ کے پاس ہے جی حالت جری اور نسبی کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ تانی کا سیارتانی یا تئینی کا سیارتینی، تانی کا حافلتانی تئینی کا حافلتینی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی آ جائیں جو ہے جمع کی طرف۔ اگر کوئی چیز دور ہے اور جمع کے اندر ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جمع کے اندر دو ہمیشہ تقسیمیں ہو جاتی ہیں، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی۔ اب ذوی العقول کے لیے جو آپ کا اسم الاشارہ آئے گا، وہ اگر کوئی چیز مؤنث ہے تو اس کے لیے اسم الاشارہ آئے گا اولئک۔ اولئک مذکر کا بھی وہی تھا اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے مؤنث کا بھی وہی ہے، اولئک۔ اولئک نساء، اولئک اخوات۔ اوپر ہم نے مذکر کا بھی پڑھا تھا اولئک رجال۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ جو ہے مؤنث کا بھی ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کا ایک ہے، یہ نزدیک کے لیے بھی ایک ہے اور بعید کے لیے بھی ایک ہی ہے۔ اب غیر ذوی العقول کا بھی وہ بھی ایک ہی ہوگا آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، غیر ذوی العقول کا آپ کے پاس کیا آ جائے گا اسم الاشارہ؟ تل کا، تل کا۔ جیسے تل کا سیارات، تل کا جو ہے ایک چیز کے لیے بھی اگر دور ہے آپ سے، مؤنث ہے ایک ہے، اس کے لیے بھی تل کا۔ اگر دور ہے جمع کے اندر ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کا تل کا ہی آئے گا۔ جیسے مثال لے لے، اگر گاڑی دور ہے آپ سے، تل کا سیارت۔ اگر دور گاڑیاں ہیں، تل کا سیارات۔ اگر دور جو ہے کوئی گھر ہے، تل کا بیوت۔ بیوت مذکر کے اندر آ گیا نا، جیسے تل کا اقلام۔ تو یہ تل کا 3 جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تل کا آپ کے پاس آ جائے گا جی غیر ذوی العقول کے لیے۔ جب ذوی العقول ہوگی کوئی چیز اولئک،